دوستوں میں ہوں ڈاکٹر مدیحہ سید. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مدیحہ ٹاکس. آج کی میری ویڈیو ہے اوریجن آف سلیوری کا پارٹ 2. سب سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور میرے چینل مدیحہ ٹاکس کو سبسکرائب کریں. فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرنا چاہیں تو مدیحہ ٹاکس @gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے سلیوری کا آغاز ہوا. اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سیکس سلیوری کو انسٹیٹیوشنلائزڈ کیا گیا اور باقاعدہ طور پر اس کے اسلوب یا غلاموں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے اس کے طور طریقے مختلف مذاہب نے انڈورس کیے اور ان کو کوڈیفائی کیا اور باقاعدہ طور پہ اپنے اپنے مینولز میں شامل کیا. لیکن کسی بھی مذہب نے غلامی کو ختم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ غلامی کا باضابطہ طور پر خاتمہ پچھلی صدی میں ہوا جب سیکولر ڈیموکریسیز آئیں اور دنیا میں مختلف قوانین بنے. آئیے تاریخ کا جائزہ لیں. سب سے قدیم سویلائزیشن میسوپوٹیمیا یا سومیرین سویلائزیشن ہے جو آج کے عراق اور کویت پر مشتمل ہے. دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے یہ سویلائزیشن آج سے تقریباً 6000 سال یعنی کہ 4000 BCE پرانی ہے. میسوپوٹیمیا کے 3 بڑے قوانین کے مجموعے جس میں کوڈز آف ہمورابی، ہٹیٹ لا اور مڈل اسیرین لاز کے مجموعے آج بھی محفوظ ہیں. کوڈز آف ہمورابی فرسٹ لیگل ریٹن ڈاکیومنٹ بھی کہا جاتا ہے جو کہ ڈائرائٹ اسٹیل پر تقریباً 1750 BCE میں لکھا گیا اور پیرس کے لوورے میوزیم میں آج بھی محفوظ ہے. دوسرے مڈل اسیرین لاز اور تیسرے ہٹیٹ لاز ہیں. یہ دونوں تقریباً 1500 سے 1100 BCE کے درمیان لکھے گئے. اس کے بعد جوڈائزم اور کرسچن لاز ہیں جن کو کووننٹ لاز بھی بولا جاتا ہے جو کہ تقریباً 8 سے 9ویں صدی BCE میں آئے. 7ویں صدی میں اسلام آیا. آپ کو میسوپوٹیمیا کے قوانین اور کوڈز آف ہیمورابی کی چھاپ تورا، بائبل اور قرآن کے قوانین میں صاف نظر آئے گی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ کچھ ترامیم کے بعد ان لاز کو مذاہب نے اسی طرح سے اڈاپٹ کر لیا اور اپنے اپنے مذاہب میں شامل کر لیا. یہ قوانین 5 مختلف معاشروں کی عکاسی کرتے ہیں اور ہمیں ان قوانین کا تسلسل ان تمام مذاہب میں نظر آتا ہے. کسی بھی مذہب نے ایسی کوئی گراؤنڈ بریکنگ بات نہیں کی جو کہ پہلے سے موجود نہیں تھی. بایولوجیکل فیکٹرز یعنی خواتین کا جسمانی طور پر مردوں سے کمزور ہونا اور معاشی طور پر مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے مردوں نے خواتین کو اپنا محکوم بنا لیا. ریپ کی شکل میں خوف اور جبر کے ذریعے اپنا تسلط مضبوط کیا. جب یہ خواتین حاملہ ہو جاتی تو پھر یا تو اپنے سروائیول کے لیے یا اپنے بچوں کی خاطر سلیوری کے لیے تیار ہو جاتی. اس طرح یہ خواتین اپنے ہی ابیوزرز کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتی اور مردوں کو باقاعدہ غلامی کو ایک ادارے کی شکل یا انسٹیٹیوشنلائز کرنے میں مدد ملی. تمام تاریخی ریکارڈ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غلام خواتین کو جنسی طور پر استعمال کیا جاتا تھا. مالک کی باندی تک مفت جنسی رسائی ان کی عدالتی یا قانونی طور پر جائیداد یا کموڈٹی بنانا دراصل انسٹیٹیوشنلائز سلیوری کا پہلا سٹیپ تھا. رابرٹ ونگ کے مطابق جب عورت ایک مرد کی باندی بن جاتی تو وہ دوسرے مردوں کی دسترس سے دور ہو جاتی. نہ صرف اس لونڈی کا آقا اس کی محنت اور مزدوری کا مالک ہوتا بلکہ اس کے جسم کا بھی مکمل طور پر مالک ہوتا. بیبیلون میں مالک اپنی لونڈی کو ایک مقررہ قیمت میں جسم فروشی کروا سکتا تھا یا وہ اسے کسی کوٹھے پر بٹھا دیتا یا پھر نجی طور پر دوسرے گاہکوں کو پیش کر سکتا تھا. یہ رواج ایجپٹ، جارڈن، اینشنٹ روم اور عرب میں بھی موجود تھا. اسلام میں بھی مختلف آیات اور احادیث کے ذریعے غلاموں کو ٹریٹ کرنے کے اصول بتائے گئے، لیکن کہیں بھی غلام رکھنے پر کوئی سزا تجویز نہیں کی گئی اور نہ ہی کہیں صاف صاف الفاظ میں غلامی کو ختم کرنے کی بات کی گئی. Enforce not your maids to prostitution when they desire to live in chastity, in order
that you may get some goods of this world's life, and whoever will force them, then undoubtedly Allah after this, that they may remain in compulsion, is forgiving and merciful. और अपनी कनीज़ों को मजबूर ना करो बदकारी पर जबकि वो बचना चाहें ताकि दीनवी जिंदगी का कुछ माल चाहो और जो उन्हें मजबूर करेगा बेशक अल्लाह बाद इसके कि वो मजबूरी की हालत में हैं उन्हें माफ करने वाला है। यहाँ पर अल्लाह कनीज़ों को माफ करने की बात कर रहा है लेकिन ना तो मजबूर करने वाले के लिए कोई सजा तजवीज़ की है ना ही गुलामी को ख़त्म करने की बात की गई है, बल्कि उल्टा सेक्स स्लेव्स को ये तसल्ली दी जा रही है कि उनके गुनाह के बारे में उन्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि गुलामी ख़त्म नहीं हुई और मुस्लिम रियासतों में पिछली सदी में सेक्युलर लॉज के आने के बाद गुलामी को ख़त्म किया गया। यूं गुलाम लड़कियों ने कोठों पर काम किया और कदीम दुनिया के हरमों को भर दिया। जदीद दौर में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अमेरिका और कैरिबियन में भी यही गुलामी के उसूल मौजूद थे। मुगल बादशाह जहांगीर के हरम में 300 के करीब लौंडियां थीं। अकबर के हरम में 500 के करीब लौंडियां मौजूद थीं। ऑटोमन एम्पायर के सलातीन के हरम में सैकड़ों लड़कियां होती थीं और इस तरह की कहानियां मशहूर थीं कि किंग मुराद इन लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके अपनी पसंदीदा लड़की के कदमों में एक रुमाल गिरा दिया करता था ताकि उस रात के लिए वो उसके साथ सो सके। किंग सलीम 18 ख्वाजा सराव को अपनी 150 सेक्स स्लेव्स की हिफाजत के लिए रखता था। एज़टेक एम्पायर में औरतों को ह्यूमन सेक्रीफाइस से पहले किंग की कॉन्क्यूबाइन बना दिया जाता था। चीन में भी 300 बीसीई से 20वीं सदी तक लौंडियों की खरीदो फरोख्त जारी रही। ये रस्म तब खत्म हुई जब दौलतमंदों ने उन लड़कियों को अडॉप्ट करना शुरू किया। 1909 में इसको इल्लीगल करार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद माई साई या लिटिल सिस्टर सिस्टम के तहत चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती रही। इस्लाम में बार बार सेक्स स्लेव्स का जिक्र मा मलकत ईमानुकुम में कुरान में आता है, व्हाट योर राइट हैंड पोसेसेस या माले गनीमत। बीवी की लिमिट तो 4 है लेकिन सेक्स स्लेवरी की कोई लिमिट नहीं है। सनन इब्न माजा की हदीस नंबर 2517 के मुताबिक जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है, We used to sell sex slaves, women, and mother of our children when Prophet was still living with us. We did not see anything wrong with that. सही बुखारी की ही हदीस 1463 के मुताबिक अबू हुरैरा से रिवायत है, Messenger of Allah said, There is no zakat either on the house or slaves belonging to Muslims. पुराने अदबार का एक और घुनावना रुख ये भी था कि मातहत तबके की खवातीन जैसे कि रियाया, मजदूर, किसान या मज़ारों से ये तवक्को रखी जाती थी कि वो आला तबके के मर्दों की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करें। Dua do Seigneur या राइट ऑफ लॉर्ड आका की पहली रात के हक को बार बार हिस्ट्री में मेंशन किया जाता है। किसी फ्यूडल के गुलाम की जब शादी होती थी तो उसकी बीवी पहली रात अपने आका के साथ गुजारती। पाकिस्तान में भी अंदरून और पसमानदा इलाकों में ये जुल्म और जबर आज भी जारी है। नौकरानियों का अपने आका के हाथों जिनसी इस्तेसाल 19वीं सदी के यूरोप में भी एक अदबी मौजू था, जिसमें ज़ारिस्ट रशिया, डेमोक्रेटिक नॉर्वे भी शामिल हैं। अमरीका में सफ़ेद फाम मर्द स्याह फाम ख़वातीन का जिनसी इस्तेसाल 18वीं सदी तक करते रहे। जिनसी और जिस्मानी जबर के नतीजे में मर्दों ने ख़वातीन को अपना सबऑर्डिनेट या मातहत बनाया और पेट्रियार्की या पिदरशाही को बाकायदा तौर पे एक स्ट्रक्चर के तौर पर इस्टेब्लिश किया। ये पिदरशाही निज़ाम हमें मेसोपोटामिया के माशरे में भी नज़र आता है और इसकी झलक हमें उस ज़माने में लिखे गए कवानीन कोड्स ऑफ हैम्मराबी में साफ नज़र आती है। बाप को न सिर्फ अपनी औलाद, बीवी और लौंडियों पर मुकम्मल इख्तियार था, वो उनकी ज़िंदगी और मौत के मुतालिक फ़ैसले भी कर सकता था।
بیسکلی اولاد، بیوی اور لونڈیاں اس کی پراپرٹی سمجھی جاتی تھیں۔ اپنی بیٹیوں کو نہ صرف باپ بیچ سکتا تھا بلکہ ان کی شادی کے لیے یا پھر ان کو مندر میں سروس کے لیے ایک کنواری لڑکی کے طور پر وقف بھی کر سکتا تھا۔ کوئی مرد اپنی اولاد، بیوی یا لونڈی کو قرض کی ادائیگی کے طور پر بھی دے سکتا تھا یا گروی رکھ سکتا تھا۔ کوڈز آف حمورابی نمبر 116 کے مطابق اگر کسی قرض دار کا بیٹا کریڈیٹر یا لون دینے والے کے پاس مر جائے تو اس کریڈیٹر یا لون دینے والے کے بچے کو مار دیا جاتا تھا۔ یہی قانون آئی فار این آئی کہلاتا ہے، یعنی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ۔ آئی فار این آئی کا یہی قانون ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے، اور اسلام میں قصاص اور دیت کا قانون اسی قانون کی ایک شکل ہے۔ اس یہ تھا کہ بیوی، بیٹا یا لونڈیاں مرد کی ایک ڈسپینسیبل ملکیت ہیں۔ اگر کسی شخص کی اپنی بیوی، بچے یا لونڈی اپنے کریڈیٹر کے پاس گروی رکھے ہوئے ہوتے اور وہ اس قرض کو واپس نہ کر سکتا تو اس کی بیوی، بچے یا پھر لونڈی ہمیشہ کے لیے اس کریڈیٹر کے غلام بن جاتے۔ حمورابی کوڈ نمبر 117 کے مطابق تھوڑی سی ترمیم کے بعد غلامی کی حد 3 سال تک کر دی گئی۔ کوڈ آف حمورابی 119 کے مطابق اگر کسی شخص نے اپنی ایسی لونڈی کو بیچ دیا جس سے اس کے بچے ہوں تو نہ صرف اس خریدنے والے کے پیسے واپس کر دیے جاتے بلکہ اس لونڈی کو بھی آزاد کر دیا جاتا۔ اسلام نے یہی اصول کوڈیفائی کیا اور ولد کو آزاد کرنے کی بات کی۔ ایک حدیث کے مطابق عمر forbade the sale of the slave women who have given birth to children of their owners. He said, she is not to be sold, bestowed as a gift or inherited. He, the owner, enjoys her as long as he lives, and when he dies, she becomes free. سنن ابی داؤد کی حدیث 3954 کے مطابق We sold slave mothers during the time of Messenger of Allah and of Abu Bakr. When Umar was in power, he forbade us and we stopped. اس کے مطابق ہم نے کچھ ایسی غلام خواتین کو بیچا جن کے بچے تھے۔ جب عمر پاور میں آئے تو انہوں نے ہمیں اس کام سے منع کیا۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے کافی تاریخی شواہد موجود نہیں ہیں کہ سیکس سلیوری پہلے آئی یا پھر سلیوری۔ ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں مردوں نے کئی شادیاں کی، کبھی 2 بہنوں سے شادیاں کی، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1750 میں کوڈز آف حمورابی سے پہلے ہی انسٹیٹیوشنلائز سلیوری موجود تھی۔ جیسے جیسے فیملی سسٹم مضبوط ہوا، پرائیویٹ پراپرٹی یعنی کہ جائیداد کی ملکیت کا تصور وجود میں آیا، ویسے ویسے پیٹریارکی کا تصور بھی مضبوط ہوا۔ ایئر یا وارث کی اہمیت بڑھی۔ جائیداد کو محفوظ بنانے کے لیے اور اپنے ہی خاندان میں رکھنے کے لیے اگر کوئی بیوی وارث پیدا نہ کر سکتی تو لونڈیوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا۔ حمورابی کے دور حکومت میں بیبیلونین سیلز کانٹریکٹ یا خرید و فروخت کی رسید ملی جس کے مطابق ایک شخص بنو ایبی اور اس کی بیوی بیلو سونو نے شمس نوری کو اس کے والد سے 5 چاندی کی اشرفیوں کے عوض خریدا۔ بنو نے ایبی کے لیے وہ ایک سیکس سلیو تھی اور بینی سونو کے لیے وہ ایک ذاتی خدمت گار۔ پیٹریارکی نے اپنے آپ کو اس طرح سے بھی مضبوط کیا کہ عورتوں کے لیے بھی اس میں ایک ہائرارکی بنا دی تاکہ خواتین بھی پیٹریارکی سے مستفید ہو سکیں۔ کسی امیر شخص کی بیوی کو غلام یا لونڈی سے زیادہ حقوق حاصل تھے۔ اس طرح پولیجنی یعنی کہ ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو وہ تمام بیویاں سٹیٹس میں برابر ہوتی اور لونڈی سے اوپر کے درجے پر ہوتی۔ مرد پر ان خواتین کی ذمہ داری ہوتی ان کی رہائش، معاشی اور جنسی ضروریات پوری کرنے کی۔ کوڈز آف حمورابی 138 کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہے جس سے اس کے بچے نہ ہو سکیں تو وہ اس کو شادی پر طے کردہ رقم ادا کرے اور اس کی ڈاوری یا جہیز اس کو واپس کرے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوڈز آف حمورابی کے ذریعے بیویوں کو کچھ لیگل رائٹس دیے گئے۔
بائبل اور قرآن میں آپ کو ابراہیم اور سارہ کی کہانی نظر آتی ہے جو تقریباً اسی زمانے کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے جس میں ابراہیم بے اولاد ہوتا ہے اور وہ سارہ سے اپنا بچہ پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بانجھ ہوتی ہے۔ سارہ ابراہیم کو کہتی ہے کہ وہ اپنی لونڈی ہاجرہ سے صحبت کرے تاکہ ان کی اولاد ہو۔ اس طرح ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد سارہ سے آئزک یا اسحاق پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو کوڈز آف ہیمرابی، ببلیکل اور اسلامک کوڈز کا اوور لیپ کئی قوانین میں نظر آئے گا۔ اسلام میں اگر بیوی اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہے تو اس کو اپنی حق مہر کی رقم واپس کرنی پڑتی ہے۔ چین میں مختلف معاشرہ تھا۔ وہاں پر لونڈیاں معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی تھیں۔ ہان خاندان کے دوران بادشاہوں اور اعلیٰ حکام نے اکثر اپنی لونڈیوں سے شادی کی اور کچھ مہارانی اور بادشاہوں کی مائیں بنیں۔ اسی وجہ سے اشرافیہ اپنی بیٹیوں کو لونڈیوں کے طور پر پیش کرتے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے۔ بعد میں ایک لونڈی سے پیدا شدہ بچے اور ایک آزاد عورت سے پیدا ہونے والے بچے کا ایک جیسا مقام ہوتا۔ کولمبیا کی انکا ڈائناسٹی میں بھی ہائپرگمی موجود تھی جس میں لوور سٹیٹس کی خواتین ہائر سٹیٹس میں شادی کر سکتی تھیں۔ خاندان کے مرد اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے لڑکیوں کی سیکشوالٹی کو کنٹرول کرنے لگے کیونکہ ورجن لڑکیوں کو بادشاہوں اور اعلیٰ عہدوں پر موجود مردوں کو پیش کیا جاتا۔ اس طرح سے 1438 سے 1532 میں جیسے جیسے انکا ڈائناسٹی پھیلتی گئی اسی طرح خواتین پر ریپروڈکٹیو کنٹرول، سیکشل کنٹرول اور سوشل کنٹرول حاصل ہوا۔ اس طرح خواتین کی پاکیزگی ایک خاندانی اثاثہ بن گئی جس کی حفاظت خاندان کے مرد کرتے اور یہیں سے غیرت کا کانسیپٹ آیا۔ چیسٹٹی یا ورجنٹی کا کانسیپٹ بھی یہیں سے آتا ہے۔ ایک اور خیال کے مطابق ورجن لڑکیوں سے بادشاہوں کو ایس ٹی ڈیز یعنی کہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز نہیں ہوتی تھی اس لیے ان کی مانگ زیادہ تھی۔ اسی طرح کسی مندر کے لیے خواتین کو یعنی ورجن لڑکیوں کو دان کیا جاتا تھا اور یہیں سے پیورٹی کلچر یا ورجنٹی کے متعلق obsession آیا۔ امریکہ میں سلیوری کو 1865 میں ابالش کیا گیا۔ آٹومن امپائر نے 1924 میں، ایران نے 1929 میں، سعودی عرب اور یمن نے 1962 میں، عمان نے 1970 میں، ماریشس نے 1981 میں، جبکہ کائرو نے 1990 میں سلیوری کو ختم کیا۔ اس کی وجہ کوئی مذہب نہیں بلکہ سیکشل ویلیوز اور ہیومن رائٹس سے متعلق شعور تھے۔ یونائٹڈ نیشنز نے 1948 میں ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس بنائی جس کے نتیجے میں شعور بیدار ہوا اور تمام نیشنز نے آہستہ آہستہ سلیوری کو ابینڈن کیا۔ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس انسانیت کی تاریخ کا ایک مائل سٹون ہے جس کو دنیا بھر سے مختلف نمائندوں نے جو کہ مختلف لیگل اور کلچرل بیک گراؤنڈز رکھتے تھے انہوں نے اس کو ڈرافٹ کیا اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پیرس میں 10 دسمبر 1948 کو پیش کیا۔ 30 آرٹیکلز پر مشتمل اس دستاویز میں ایسے نکات بیان کیے گئے ہیں جو کہ دنیا بھر میں آج بھی مانے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے آرٹیکل 1 کے مطابق all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. تمام انسان برابر ہیں اپنے عزت اور حقوق کے حوالے سے اور ان کے پاس عقل اور شعور ہے اور وہ ایک دوسرے سے ایک بھائی چارے کی طرح تعلقات رکھیں۔ آرٹیکل 2 کے مطابق Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind. آرٹیکل 4 کے مطابق No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. آپ نے دیکھا کہ کس طرح یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں صاف
اور اسٹریٹ فارورڈ الفاظ میں سلیوری کو ختم کیا گیا اور سلیوری کو منع کیا گیا۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی بھی مذہب یا کسی بھی قانون نے سلیوری کو اتنے سخت اور اسٹریٹ فارورڈ الفاظ میں ختم کرنے کی بات نہیں کی۔ دوستوں، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو فیس بک پر مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرے چینل مدیحہ ٹاکس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔